السلام علیکم۔ NYKN بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ تو رخصت ہو گئیں، لیکن میری فکر اور میری سوچ کے لیے نئے دروازے کھل گئے۔ رات پھر دماغ گھن چکر بنا رہا۔ دوسرے دن فیکٹری میں یہ سوچتی رہی، یہاں تک کہ جمیلہ آپا نے مجھے خاموش اور اداس دیکھ کر حال پوچھا تو میری آنکھوں سے گنگا جمنا نکلی اور میں نے اپنی ساری روداد الف سے یہ تک ان کو سنا ڈالی۔ عجیب بات ہے کہ تمہاری ماں موجود ہیں اور 2 عدد بھائی بھی ہیں اور وہ بھی تم سے بڑے، لیکن ان میں سے کسی کو تمہاری فکر نہیں ہے۔ آخر تمہارا گھر کب آباد ہوگا؟ کبھی نہیں شاید۔ میرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میرے مقدر میں صرف ملازمت کرنا اور اپنا پیٹ پالنا لکھا ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ سرے سے نوکری ہی چھوڑ دوں اور شاید میں یہ کر گزرتی، اپنے بھائیوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے، لیکن ایسی نوبت آنے سے پہلے انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھال لی، اور وہ بھی اس طوفانی انداز میں کہ خدا کی پناہ ان کو نہ میری ذمہ داری کا احساس رہا اور نہ امی کا۔ ان حالات میں میرے پاس مایوسیوں کے علاوہ کیا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہو سمینہ، خدا کے ہاں مایوسی کفر ہے۔ اپنے مالک سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھو، وہی سب کا کارساز ہے۔ میں کیا کروں، میں نے آج تک کبھی کسی کے گھریلو معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، ورنہ میں ایک مرتبہ تمہاری امی سے بات ضرور کرتی۔ ضرور کیجیے، اس میں مداخلت کی کیا بات ہے؟ سمینہ، میں جانتی ہوں کہ تم ہیرا ہو، جس گھر میں جاؤ گی جنت بن جائے گا۔ کاش میرا کوئی اتنا بڑا لڑکا ہوتا یا کوئی غیر شادی شدہ بھائی ہوتا تو میں تم کو ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ خیر پھر بھی اللہ مالک ہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی اور میرے دل کو قدرے سکون مل گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے میں نے اپنا سارا بوجھ جمیلہ آپا پر ڈال دیا ہے۔ یوں تو ہما بھی میری رازدار تھی، لیکن وہ ایک تو امی سے بہت کم بات کرتی تھی، دوسرے یہ کہ اس کو کسی معقول بات کے لیے اپنی ماں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ 2-3 دن بعد جب شام کو میں گھر پہنچی تو تھوڑی دیر بعد ریحان بھی آ گیا اور میں نے اس کو باہر والے برآمدے میں بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کر لیں، اور اگر میں اس کا اعتراف کروں تو غلط نہ ہوگا کہ اب تک میں نے اس کو جس نظر سے نہیں دیکھا تھا اب دیکھنا شروع کیا، اور جوں جوں میں نے اس کا دوسرے انداز سے جائزہ لیا سو اس کو اپنے قریب پایا، اور مجھے یہی محسوس ہوا جیسے زندگی اس کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے۔ لیکن جو بات میں دل میں سوچ رہی تھی وہ زبان سے کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو 2-4 باتیں کر کے رخصت کر دیا، اور اس کے جانے کے بعد دیر تک اس کے خلوص اور اس کی بے لوث محبت کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوسرے دن جب میں اپنے کام سے واپس آئی تو گھر میں ہنسی مذاق کی خوشگوار فضا تھی۔ امی گھر کے چاروں افراد کے درمیان تھیں اور بھائی جان کہہ رہے تھے کہ لو امی، آخر اس گھر میں کیا ایسے لال لگے ہیں جو آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں؟ قسم خدا کی جو مکان میں نے آج دیکھا اس کا کہیں جواب نہیں ہے۔ سچ امی، بھلا یہ پیر الہی بخش کالونی بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ فرسودہ سی دقیانوسی بستی۔ میری ماں نے تو واقعی اس سڑی ہوئی بستی کو خدا حافظ کہیں، عروسہ نے کہا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ امی جب گھر کی اتنی آمدنی ہے تو ہم لوگ کوئی اچھا سا گھر کیوں نہ لیں جہاں ہماری کوئی پوزیشن ہو؟ یہاں تو کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں، ناجیہ نے نہلے پر دہلا لگایا۔ یہ تو سب بات کی باتیں ہیں، لیکن وہ گھر کون سا ہے جس کو تم نے دیکھا ہے؟ کہاں ہے؟ امی نے سوال کیا۔ نومی کا گھر ہے سوسائٹی میں، بھیا نے جواب دیا، اور میں اچانک اپنے کمرے میں جاتے جاتے رک گئی۔ کون؟ سمینہ؟ ارے بھائی آؤ، تم بھی آؤ۔ ہم لوگ اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اچھا سا گھر اور لینا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں اچھے پوزیشن والے لوگ نہیں رہتے، اور پھر یہاں نہ پراپر ڈرائنگ روم ہے نہ پراپر ڈرائنگ روم، بھیا نے گرہ لگائی۔ اچھا، لیکن آپ لوگ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ یہی وہ سڑا ہوا مکان ہے جس نے آپ کو پال پوس کر اس پوزیشن پر پہنچایا ہے، میں نے جل کر کہا۔ ارے اس سے کس کو انکار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم عمر بھر اس میں پڑے رہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے اچھا مکان جب ہم لے سکتے ہیں تو کیوں نہ لیں؟ ضرور لیجئے، خدا آپ کو اس قابل کرے کہ آپ اپنا محل بنا لیں، لیکن میں اس مکان سے نہیں جاؤں گی۔
میرے منہ تک یہ بات آئی لیکن اس وقت موقع نہ تھا، اس لیے زبان روک لی اور کہا، مجھے تو اپنا یہ گھر اور یہ محلہ بہت پسند ہے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگی لیکن عروسا نے مجھے روکتے ہوئے کہا، خیر فی الوقت مٹھائی تو کھا لو، آؤ ادھر۔ عروسا نے مجھے پکارا، لیکن کس خوشی میں؟ ارے تم ہمیشہ بھول جاتی ہو کہ تمہارے دونوں بھائی پہلی تاریخ کو پھل اور مٹھائی لیے بغیر کبھی گھر میں نہیں آتے، امی نے کہا۔ لیکن تم نے ہمیں کبھی کچھ نہ کھلایا سمینا، ناجیہ نے چھیڑنے کے لیے کہا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ جی میں آیا کہ کہوں اب تک میں ہی کھلاتی رہی ہوں، 4 دن سے آپ لوگ آئی ہیں، لیکن پھر زبان روک لی اور اوپری دل سے مسکرا کر کہا، کیا کھائیں گی آپ؟ جو کہیے پکا دوں۔ پکانے کے بارے میں نہیں کہہ رہی تھی، میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی شام کو باہر جاتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، اسی طرح تم بھی چلو، نکلو، خدا جانے تم کو ہم لوگوں کے ساتھ آؤٹنگ سے کیوں چڑ ہے۔ چڑ تو خیر نہیں ہے، لیکن میں کام پر سے آنے کے بعد تھک بہت جاتی ہوں، اور یہی تو بات ہے نا کہ ان کو کوئی کمپنی نہیں ہوتی، عروسا نے بظاہر میری ہمدردی میں کہا۔ اے ہے تو اب کیا، کمپنی بھی ہم ہی تلاش کریں؟ ہم تو صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جس کو یہ اپنے ساتھ لے جانا چاہیں ہم اس کو ویلکم کریں، کیوں ہے نا یہ بات؟ امی اس وقت سامنے تھیں، بھیا اور بھائی جان بھی موجود تھے، ورنہ میں ایسا منہ توڑ جواب دیتی کہ میری دونوں بھاوجیں عمر بھر یاد رکھتی، اس لیے خاموشی کے ساتھ ایک گلاب جامن زہر مار کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور مکان والی بات کو سوچنے لگی۔ بہت چاہا کہ یہ خیال دل سے نکل جائے، لیکن جب نہ نکلا تو امی کے پاس گئی، جو اس وقت باورچی خانے میں تنہا بیٹھی کھانا پکا رہی تھیں۔ میں بھی وہیں ان کے پاس پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے سمینا، تم کچھ اداس ہو؟ امی، مجھے ان لوگوں کا تک بے تک جواب بالکل پسند نہیں، آخر آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتی؟ حد ہوتی ہے ہر بات کی، کہتے کہتے میری آواز بھر گئی اور امی نے پہلے تو میرا طرز چہرہ دیکھا اور پھر بات کو رفت گست کرتے ہوئے بولی، ارے چھوڑو ان باتوں کو، مذاق کے رشتوں میں تو سب باتیں ہوتی ہوں گی، ان گھروں میں جہاں نہ چھوٹوں کا لحاظ ہے نہ بڑوں کا ادب۔ مجھے یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں اس دنیا میں بہت سی باتیں خلاف مزاج ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں سب کچھ سہنا پڑتا ہے، ورنہ گزر کیسے ہو؟ امی نے مجھے پھر ٹھنڈا کرنے کی خاطر کہا، اور میں نے اس بات کو ان کی خاطر ختم کرتے ہوئے اچانک موضوع گفتگو بدلا۔ امی، کیا آپ واقعی یہ گھر چھوڑ رہی ہیں؟ ابھی تو نہیں، میرا مطلب ہے کہ تمہارے دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی اچھے مکان میں چلے جائیں، اور ویسے بھی اب یہاں گزر مشکل ہوتا ہے، جگہ تنگ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ان کو یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے، خیر وہ اپنے پوزیشن کے مطابق مکان لے کر جا سکتے ہیں، لیکن میں نہیں جا سکتی، میں نے اس قدر فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ امی حیران ہو کر میری صورت دیکھنے لگیں اور دھیمے سے بولیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے بابا کی دہلیز اور میرے باپ کا مکان ہے، مجھے اس کے در و دیوار سے محبت ہے، ان کو اگر اللہ میاں نے دیا ہے تو وہ اپنی پوزیشن کے مطابق مکان لے کر اپنی بیویوں کے ساتھ عیش کریں، کس نے منع کیا ہے؟ اور تم یہیں رہو گی؟ ہاں، اور آپ کو بھی میرے ساتھ رہنا ہوگا، میری اور آپ کی گزر کے لیے میری تنخواہ کافی ہے، میں نے پھر عزم مصمم کے ساتھ جواب دیا، اور امی گہری سوچ میں پڑ گئیں اور کچھ دیر بعد بولی، بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن کل جب تیری شادی بیاہ ہوگا تب، اس وقت چلی جائیے گا آپ اپنے بیٹوں کے پاس، لیکن میں فی الوقت یہ گھر نہیں چھوڑوں گی اور نہ آپ کو چھوڑنے دوں گی۔ اور اس کے بعد میرے آنسو بہنے لگے۔ امی نے چولہے کی گرمی سے آیا ہوا پسینہ پوچھا اور مجھے گلے لگا کر بولی، بیٹی کو باپ کی چوکھٹ سے بڑا پیار ہوتا ہے، میں تیرے احساسات کو سمجھتی ہوں، تو فکر نہ کر، بیکار اپنا دل میلا نہ ہونے دے۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد بولی، امی دیکھیے، آپ میری بات یاد رکھیے، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، آپ یہ گھر نہ چھوڑیے گا، ورنہ اس کا خمیازہ ہم عمر بھر بھگتتے رہیں گے۔ ارے تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے سمینا؟ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں امی، اگر آپ نے یہ مکان چھوڑ دیا تو کل یہ لوگ تو اپنی بیویوں کے ساتھ راج کریں گے، اور میں اور آپ گلی گلی ٹھوکریں کھائیں گے اور کہیں بھی سر چھپانے کو ٹھکانہ نہ ملے گا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کیا تیرا دونوں بھائیوں سے اتنے نالائق ہیں کہ وہ ہم کو بے سہارا چھوڑیں گے؟ میں کب کہہ رہی ہوں،
لیکن جتنا دعویٰ آپ کو اپنے شوہر کے مکان پر ہے اور جتنا حق مجھے اپنے باپ کے مکان پر ہے کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مزید دلخراش حقیقت سننے کے لیے تیار ہیں تو سن لیں۔ میں نے زبان روک لی۔ کیا؟ انہوں نے پریشان ہو کر کہا۔ یہی کہ بھیا اور بھائی جان دونوں ناجیہ اور عروسہ کے نخروں کے پیچھے نعمان کے مقروض ہیں، اور اب یہ کہ قرض ناقابل برداشت بوجھ بن چکا ہے، اور اب اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے کہ نعمان یعنی نومی اس مکان کو پہلے کرائے پر لیں اور بعد کو قرض کی ادائیگی میں اس پر قبضہ کر لیں۔ میری بات سن کر امی دم بخود رہ گئیں اور تقریباً چیخ کر بولیں، تجھے یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ نوبت یہاں تک آئے گی۔ آپ تو اس وقت بھی شاید یہی سوچ رہی ہیں جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ کیا آپ کو اس قسم کے آثار نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، پرویز اور خسرو لاکھ لاؤبالی اور لاپرواہ سہی، وہ ایسی ہمت نہیں کر سکتے۔ مقروض وہ ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں کہ سر چھپانے کا یہ جھوپڑا بھی بیچ کھائیں۔ امی نے پھر ان کی ہی طرفداری کی اور میں نے جھنجلا کر کہا، بات کہنا میرا کام تھا، سننے نہ سننے پر آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد میں باورچی خانے سے اٹھ کر باہر آ گئی اور امی وہیں دم بخود بیٹھی رہیں، کیونکہ میری کہی ہوئی بات میں 100% حقیقت تھی۔ یہ خبر میں نے نوشینہ سے سنی تھی اور اس کا حلقہ احباب وہی تھا جو نومی کا تھا۔ بات چاہے کتنے راز میں کیوں نہ رکھی جائے، اڑتے اڑتے پہنچ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے امی کو بروقت خطرے سے آگاہ کر دیا اور پھر خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئی۔ چند دنوں بعد جمیلہ آپا مجھے گھر پر آنے کی دعوت دے گئیں اور میں امی سے اجازت لے کر چلی گئی۔ وہاں انہوں نے دل کھول کر باتیں کی اور جب سارے معاملات پر گفتگو ختم ہو گئی تو انہوں نے آہستہ سے کہا، ایک بات بتاؤ سمینہ، سوچتی ہوں کہ تم سے پوچھوں یا نہ پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں نہیں، آپ میری محسن ہیں، میری مشفق ہیں، بھلا آپ کی کسی بات کا برا ماننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ امید تو نہیں ہے کہ تم برا مانو گی، لیکن بعض باتیں بڑی نازک ہوتی ہیں اور کسی دو آدمیوں کے درمیان ہونے والی انتہائی پرخلوص بات پر دوسرے کو دخل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر تمہید باندھی، لیکن میں اس وقت ان کی بات سننے کے لیے تیار تھی، اس لیے بولی، میں کہہ تو رہی ہوں کہ آپ کو جو کہنا ہے بے تکلف کہیے۔ اس کے بعد انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، گزشتہ ہفتے میرے یہاں سلطان اور ان کا پورا خاندان آیا تھا، ریحان بھی ساتھ میں تھے، دیر تک تمہارا ذکر ہوتا رہا۔ میں نے کہا کہ اگر ریحان سے سمینہ کا رشتہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ سلطان تو خوشی سے اچھل پڑے اور ریحان کی بانچھیں کھل گئیں، لیکن پھر ایک دم سے وہ خاموش ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کے خاندان میں سے کسی کو اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے تو میں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن بات کو سوچ کر ریحان کو بلایا تو وہ بڑی دیر تک تذبذب کے عالم میں رہا۔ اس کی نگاہوں، اس کی باتوں اور اس کے انداز سے تو یہی پتہ چل رہا تھا کہ جیسے وہ بھی تم کو پسند کرتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ایک دم سے وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بہت پوچھا تو جواب دیا، سمینہ بڑی عظیم لڑکی ہے، میں دل و جان سے اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالوں، اور ویسے بھی میری تنخواہ بہت کم ہے اور فی الوقت ترقی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ وہ میرے ہر سوال کا جواب میں یہی کہتا رہا، لیکن میں بھلا کب چھوڑنے والی تھی؟ بڑی مشکل سے قبول کروایا کہ تم کسی وقت پریشان تھیں اور اس نے تمہاری کچھ مدد کی تھی۔ ہاں کی تھی، میں نے جواب دیا۔ بس وہ اسی کو لیے بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں اس معاملے میں پیش قدمی کروں یا رشتے کی بات کروں تو ایسا نہ ہو کہ سمینہ یہ سمجھے کہ میں نے اس کی مدد اس لیے کی تھی کہ اس سلسلے میں اس کے لیے اپنا رشتہ بھیج سکوں۔ جمیلہ آپا کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھیں جھک گئیں اور دبی زبان سے کہا، میں اس سے ملی ہوں، وہ بڑا نیک اور مخلص ہے۔ میں نے کسی کی جذبات کی دنیا میں اتنا نازک خیال اور حساس نہیں دیکھا جتنا کہ ریحان ہے، جمیلہ آپا نے کہا۔ شرافت کی یہ انتہا ہے، میں نے دبی زبان میں کہا اور اشارتاً ریحان کے لیے اپنی منظوری دے دی، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ آخری اور حتمی فیصلہ امی کا ہے، انہیں اختیار ہے، اور جمیلہ آپا مطمئن ہو گئیں کہ ان کو وہ راضی کر لیں گی۔ یہ واقعہ بھی میری زندگی کے خوش آئند واقعات میں سے تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے جو کچھ سوچا تھا لب ہلائے بغیر، اوروں کی بات کسی کو بتائے بغیر پورا ہو رہا تھا۔ واپسی میں جمیلہ آپا مجھے گھر تک چھوڑ گئیں۔ امی نے اصرار بھی کیا کہ وہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئیں۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور سیدھی ہما کے پاس پہنچی۔ کیا بات ہے، اس وقت تمہارے چہرے پر کچھ شادابی ہے؟ یعنی
یعنی یہ کہ روایتی قسم کی 12 نہیں بج رہے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آج جو مسرت آمیز گھبراہٹ تم پر طاری ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، میں آج جمیلہ آپا کے یہاں گئی تھی اور اس کے بعد میں نے پھر اس کو اپنی رودات سنا دی۔ تو یہ کہو تم نے اختر بھائی کو بالکل فراموش کر کے اپنی زندگی بنانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اچھا کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم روایتی لڑکیوں کی طرح رونے پیٹنے اور اپنی جان گھلانے کے بجائے حقائق کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ گئی ہو۔ ہاں، جب میں نے لڑکوں کی طرح گھر سے باہر قدم نکالا، لڑکوں کی طرح کمایا اور کنبے کو سنبھالا، تو اب عورتوں کی طرح گھل گھل کر کیوں جان دوں؟ مجھے بھیا اور بھائی جان سے پہلے بھی کوئی خاص توقعات نہیں تھیں، اور اب تو حال ہی دوسرا ہے۔ تو پھر کب آ رہی ہیں جمیلہ آپا اس رشتے سمیت؟ شاید آئندہ ہفتے تک۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ ریحان کی تنخواہ بہت کم ہے اور آئندہ ترقی کے مواقع بھی محدود ہیں، تاوقع یہ کہ اس کو کہیں اور جگہ نہ ملے۔ ہاں، لیکن مجھے انسان کی رفاقت درکار ہے، اور اس کی خوبیوں کو میں نے دیکھا ہے، اس کے خلوص کو میں نے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ میں اس قلیل آمدنی میں بھی گزارا کر لوں گی، میں نے مسکرا کر بڑے سکون سے کہا، اور ہما نے مجھے مسرت سے گلے لگا لیا۔ میرے خیالات میں اب ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ جمیلہ آپا کی مدد سے میری کشتی پار گھاٹ لگے گی، لیکن ابھی یہ بات باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوئی تھی کہ ناجیہ اور عروسہ پر گھر بدلنے کا بھوت پھر مسلط ہو گیا۔ انہی کے کہنے پر بھیا اور بھائی جان ہر قیمت پر یہاں سے جانے پر تیار تھے، اور میں اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ بات نازک اور سنگین تھی۔ نوشینہ کی ماں رضیہ خالہ، جس نے سنا یہی کہا کہ خسرو اور پرویز دونوں کماتے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، جب چاہیں الگ ہو جائیں، لیکن وہ ماں اور بہن کو زبردستی نہیں لے جا سکتے۔ اور رضیہ خالہ نے امی کو صاف صاف سنا دیا کہ اگر شوہر کا گھر اور اپنے مکان اور اپنی جگہ کا بھرم کھو کر تم بیٹوں کے پاس جانا چاہتی ہو تو اپنی مٹی پلید کرو گی، لیکن یاد رکھو کہ وہ کرائے کا مکان عروسہ کا ہوگا یا ناجیہ کا ہوگا، ان کے بچوں کا ہوگا، تمہارا یا سمینہ کا نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ ایک تہلکا مچ گیا، اور جب یہ طوفان تھما تو بھائی جان نے رضیہ خالہ کی موجودگی میں امی سے کہا، بات یہ ہے امی کہ ہر شخص اپنا گھر اور اپنا ٹھکانہ چاہتا ہے۔ اگر عروسہ بھی اپنا گھر اور اپنے گھر میں اپنی دنیا آباد کرنا چاہتی ہے تو اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ بڑا گھر لے اور اپنی حیثیت اور خواہش کے مطابق اس کو سجائے اور رکھے۔ بات بھائی جان نے امی سے کہی تھی، لیکن رضیہ خالہ پٹ سے بولیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا، ہر عورت کو یہی تمنا ہوتی ہے؟ سمینہ کا دل ٹٹول کر دیکھو تو وہاں بھی یہی آرزو ملے گی، لیکن عروسہ کو روکا کس نے ہے؟ وہ خوشی سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ آخر ایک وقت آتا ہے جب بیٹا بہو اپنا گھر آباد کرتے ہیں، لیکن بہو ایسی ہے کہ ان کی یہ تمنا پوری کرنے کے لیے تمہاری اماں اپنا ٹھکانہ کیوں چھوڑیں، وہ گھر کیوں برباد کریں جو انہوں نے شوہر کے پسینے سے بنایا تھا، سجایا تھا؟ غرض یہ کہ رضیہ خالہ نے ان کو چند جملوں میں قائل کر دیا، اور فیصلہ یہی ہوا کہ عروسہ کا دل چاہے تو اپنا گھر الگ کرے، ناجیہ کی مرضی ہو تو وہ بھی علیحدہ ہو جائے، لیکن ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ سوال ان دونوں کی علیحدگی کا نہ تھا، بلکہ اس گھر کو خالی کرنے کا تھا، جس پر میں اور امی کسی قیمت پر تیار نہ ہوئے۔ جس بڑے پیمانے پر یہ طوفان اٹھا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہی خیال ہو رہا تھا کہ اب امی کا دل ناجیہ اور عروسہ سے برا ہو جائے گا، یا دونوں اپنی ساس سے کھنچ جائیں گی۔ لیکن توبہ کیجیے، پھر وہی امی تھیں اور وہی یہ لوگ، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بلکہ میں نے محسوس کیا جیسے اس ناخوشگوار واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور یگانگت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ وہی ہنسی مذاق، وہی سیر و تفریح پھر شروع ہو گئی، اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ امی اب ان دونوں کی خوشامد میں یوں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اب اس گھر کو چھوڑنے کا نام نہ لیں، اور وہ دونوں امی کے آگے پیچھے یوں پھر رہی ہیں کہ وہ ان کی بات مان لیں۔ بہرکیف مقصد خواہ کچھ بھی ہو، میرے لیے یہ صورتحال کافی ناقابل برداشت تھی کہ میں گھر میں اجنبی کی طرح رہوں اور یہ دونوں امی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوں۔ شاید کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس صورتحال کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتی، لیکن اس وقت میں ریحان کے متعلق بڑی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، اور مجھے یقین کامل تھا کہ میری الجھن چند ہی دنوں بعد ختم ہو جائے گی، اور میں بھی اپنے ننھے سے گھر میں خوش و خرم زندگی بسر کروں گی۔ جمیلہ آپا ان عورتوں میں نہیں تھیں جو باتیں بنا کر خاموش ہو جاتی، وہ ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی عادی تھیں۔
چنانچہ وہ اپنے قول کے مطابق امی کے پاس آئیں اور یہی نہیں بلکہ ریحان کے لیے باقاعدہ میرا رشتہ مانگا۔ امی نے فوراً رضیہ خالہ سے مشورہ کیا اور پھر بھائی جان اور بھیا تک بات گئی۔ ان دونوں نے ریحان سے ملاقات کی۔ عروسہ بھابھی اور ناجیہ نے بھی اس کو اس نظر سے دیکھا کہ وہ میرے لیے موزوں ہوگا یا نہیں۔ اول تو ان سب نے اپنی خوشی اور رضامندی کا اظہار کیا اور میری امید پھر بن گئی کہ یہ مہم کامیاب ہو گئی۔ لیکن جمیلہ آپا کو آخری جواب دینے سے پہلے ایک دن عروسہ بھابھی نے بھائی جان سے کہا، ریحان لڑکا تو اچھا ہے لیکن ہماری سمینہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ کیوں؟ بھائی جان نے پوچھا۔ وہ ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی ہے اور میاں ریحان کی آمدنی بہت کم ہے، آخر اتنی قلیل تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا؟ عروسہ نے اس طرح کہا جیسے اب تک وہی میری ناز برداری کرتی رہی ہے۔ ہاں بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ خسرو نے تو وہ علاقہ بھی دیکھا ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہے، وہاں کوئی بھلا آدمی نہیں رہتا، بھائی جان نے کہا۔ اتنے میں ناجیہ بھی آ گئیں اور بولیں، ہاں بھائی خوب سوچ لو، بیچاری سمینہ بن باپ کی لڑکی ہے، اس کے اچھے برے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، یہاں نہیں تو وہاں خدا کو جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں امی سے یہی ذکر لے بیٹھیں اور پوزیشن اور قلیل آمدنی کم تنخواہ کے ذکر نے مجھے پھر بد دل کر دیا۔ پہلے تو میں سب باتیں خاموشی سے سنتی رہی، لیکن جب بات حد سے بڑھی تو میں نے پھر ہما کا سہارا لیا اور کہا، ہما خدا کے لیے رضیہ خالہ سے کہو کہ امی کو سمجھائیں، میں نہ زر و مال کی طالب ہوں نہ سونے چاندی کی شیدائی، ریحان جیسے فرشتہ صفت انسان کے ساتھ میں غربت میں ہی زندگی بسر کر سکتی ہوں، اور پھر دل کا چین اور روح کی طمانینت اگر پیسوں سے خریدی جا سکتی ہوتی تو آج کی دنیا میں دولت مندوں سے زیادہ کوئی خوش و خرم نہ ہوتا۔ میں خوددار اور غیور باپ کی بیٹی ہوں، میں چند پیسوں میں بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ عزت کی زندگی بسر کر لوں گی، لیکن مجھ سے نہ ملازمت کی ٹھوکریں برداشت ہوتی ہیں اور نہ اپنی بھابھیوں کے رنگ ڈھنگ بھاتے ہیں۔ بات تو تم سچ کہتی ہو، لیکن تمہاری امی کو سمجھ میں آئے تب، ہما نے کہا۔ ان کی سمجھ میں خوب آئی ہے، لیکن عروسہ اور ناجیہ ان کو بہکاتی ہیں، بھائی جان اور بھیا جھوٹے نام و نمود پر جان دیتے ہیں، اور شاید وہ نہیں چاہتے کہ میری آمدنی ختم ہو اور گھر کا بوجھ تنہا ان کے شانوں پر پڑ جائے۔ ورنہ سوچنے کی بات ہے، کیا غریبوں کو گھر بسانے کا حق نہیں ہوتا؟ اور ریحان تو خیر پڑھا لکھا ہے، دفتر میں ملازم بھی ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن وہ جو پوزیشن کا بھوت تمہارے بھائیوں پر سوار ہے۔ ہاں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو پوزیشن والا اس چوکھٹ پر آئے گا وہ پوزیشن والی لڑکی اور اس کے مطابق جہیز کا بھی طالب ہوگا۔ تمہاری باتیں بڑی معقول ہیں سمینہ، لیکن تمہاری امی کو تو عروسہ اور ناجیہ نے الو کا بھیجا کھلا دیا ہے، وہ انہی کی آنکھوں سے دیکھتی ہیں بلکہ انہی کی زبان سے بولتی ہیں۔ میں نے اپنے دل کی ساری کتاب پھر ہما کے سامنے کھول دی، جس کا مقصد صاف ظاہر تھا، اور مجھے اس کا اعتراف ہے کہ بیچاری رضیہ خالہ نے اپنی طرف سے اس معاملے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن بھائی جان اور بھیا کسی قیمت پر اس رشتے پر تیار نہ ہوئے اور اپنی باتوں سے یہی ظاہر کرتے رہے کہ وہ میرے لیے اس سے اونچے اور اس سے بہتر رشتے کے متلاشی ہیں، جو ان کو آج نہیں تو کل ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ جمیلہ آپا سے بھی یہی کہا گیا اور وہ غریب اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ اس وقت تو کچھ نہ بولی، لیکن دوسرے دن جب میں ان سے ملی تو میرا اترا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بھانپ گئیں۔ جو کچھ ہوا ہے میری مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ چنانچہ چھٹی کے وقت انہوں نے پھر مجھ سے بات کی اور طول و طویل گفتگو کے بعد میں نے صرف اتنا کہا کہ آپا ساری مصیبت یہ ہے کہ میں تو امی کے مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا کر گھر کی عزت کو بٹا نہیں لگا سکتی ہوں، اور نہ اس معاملے میں ان کے سامنے زبان کھول کر ان کو قائل کر سکتی ہوں، لیکن تم نے کسی نہ کسی طرح اپنی مرضی کا اظہار تو کیا ہوتا، شاید وہ تمہارا رجحان دیکھ کر اپنی رائے بدل دیتی، جمیلہ آپا نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ ان تک یہ بات پہنچ چکی کہ میں ریحان کے ساتھ غربت میں بھی گسر بسر کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مجھے احمق اور نادان سمجھتی ہیں اور آنے والے زمانے اور اپنے گھر کے حالات سے بے خبر ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو وہ اس ذکر کو ختم کر دیتا، آئندہ اس معاملے میں نہ پڑتا، لیکن جمیلہ آپا اتنی عمدہ اور نفیس خاتون تھیں کہ ان کو تیوری پر بل تک نہ پڑا، بلکہ ان کو میری مجبوریوں کا اور زیادہ احساس ہو گیا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ میرا خیال کرنے لگیں اور ریحان تک اس انکار کو عرصے تک نہیں پہنچایا، صرف اس خیال سے کہ مبادا امی اپنی رائے بدل دیں۔ اسی دوران گھر کے حالات اور دگرگوں ہو گئے۔
میرے اور بھاوجوں کے درمیان اختلافات اور زیادہ شدید ہو گئے۔ ہفتے میں 2 ایک بار گانے بجانے کی محفل گھر ہی میں جمنے لگی، اور نومی کے دوست آنے لگے، اور فریدہ کے یہاں کا سارا مجمع یہاں لگنے لگا۔ ہر وقت عروسہ کے قہقہے ہوتے یا ناجیہ کی تانے، کبھی ریکارڈنگ، کبھی میوزک۔ جس کو دیکھو وہ بھیا یا بھائی جان کا دوست بنا شام کو چلا آتا، اور میں جل کر رہ جاتی۔ ظاہر ہے کہ مجھے یہ باتیں ایک آنکھ نہ بھاتیں، اور ان کو میرا الگ تھلگ، میری کم آمیزی پسند نہ تھی۔ نبھا ہو تو کیسے، گزر ہو تو کیوں کر۔ مجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں کی مرضی یہی ہے کہ میں بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤں، اور انہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے کسی کو پسند کر لوں، لیکن میرے لیے اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ میں ادھر کا رخ تک نہ کرتی تھی، پھر کسی کی کیا مجال جو مجھ سے بات کرے۔ البتہ نومی کبھی کبھی کوئی فقرہ کس جاتا اور منہ کی کھاتا، جس کے بعد بھائی جان اور بھیا دونوں مجھ سے کھنچ جاتے، منہ پھلائے بیٹھے رہتے، گھنٹوں بات نہ کرتے، کیونکہ نومی ہی وہ شخص تھا جس کی صحبت نے ان دونوں کو برباد کیا تھا، اور اسی کے قرض تلے یہ لوگ دبے ہوئے تھے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بلند کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بلند ہی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور جب گرنے پر آتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کی پستیوں کی کوئی حد نہیں رہتی۔ یہی کیفیت بھیا اور بھائی جان کی تھی کہ وہ ان رنگ رلیوں میں اس قدر مست تھے کہ ان کی آنکھوں کا پانی تک مر چکا تھا۔ گھر میرے لیے اذیت کدہ بن چکا تھا، اور یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر رضیہ خالہ نے ہما کا ہمارے یہاں آنا بالکل بند کر دیا تھا، صرف میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن شام کو جب میں گھر پہنچی تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ مجھے بس بڑی دیر سے ملی تھی۔ بس اسٹاپ پر کھڑے کھڑے میرے پیروں میں درد ہونے لگا تھا، میرا سارا جسم تھکن سے چور تھا۔ دروازے پر قدم رکھا تو اندر سے عامیانہ قسم کے گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جوں ہی صحن میں قدم رکھا، نومی نے ہنس کر ایک عدد فقرے سے میرا استقبال کیا، اور میں منہ بنا کر باورچی خانے میں آ گئی اور پیڑھی پر بیٹھ کر آنسو پینے لگی۔ یہی گھر تھا جہاں کبھی اختر بھائی جیسی باوقار شخصیت کی باتیں گونجا کرتی تھی، اور اس باورچی خانے میں اکثر وہ چلے آتے تھے، یہاں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ان کی یاد میرے دل میں چٹکی لیتی ہوئی گزر گئی، اور عقل نے کہا یہ سب خواب تھا، اس کو بھول جاؤ، اور یوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس روحانی اذیت سے تو وہ غربت بہتر ہے جس کا مجھے مقابلہ ریحان کے گھر کرنا پڑتا۔ امی کہتی تھیں کہ میں دیکھتے بھالتے سمینہ کو جہنم میں نہیں جھونکوں گی، لیکن یہ کون سی دوزخ ہے، یہاں کیا عذاب ہے؟ امی کو اس کا بھی احساس نہیں۔ میں یہ سب باتیں سوچ رہی تھی کہ امی کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور وہ وہیں سے بولی، کیا بات ہے سمینہ، کیا تم رو رہی ہو؟ اور پھر مجھے خاموش دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئیں اور دھیمے سے پوچھا، ہوا کیا؟ نومی نے پھر کچھ کہہ دیا؟ ہاں، ان کی زبان کو لگام نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ اس کا یہاں آنا کیسے گوارا کرتی ہیں۔ میں نے تو بڑے غیظ و غضب کے عالم میں کہا، تو مذاق میں برا مان جاتی ہے، سب ہنس بول رہے تھے، کہہ دی ہوگی کوئی بات، خسرو اور پرویز سے اس کی اتنی دوستی ہے تو میں کیسے منع کر دوں؟ امی نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں کہا، جس پر میں اور زیادہ جل گئی۔ کیا ہوا امی، کوئی خاص بات ہے کیا؟ بھائی جان نے ادھر سے گزرتے ہوئے پوچھا، اور جب امی نے ان کو بتایا تو وہ میرے قریب آئے اور بڑے پیار سے بولے، تم نومی کی بات کا برا مت مانا کرو، قسم خدا کی وہ بڑا نیک لڑکا ہے، اس کے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی، بس زبان سے بک جاتا ہے، اور پھر تم کو تو وہ بہت چاہتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، ہزاروں بار کہہ چکا ہے کہ میں نے سمینہ سے زیادہ اچھی لڑکی اب تک نہیں دیکھی۔ میں تم کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ تم اس کو سمجھتی ہو۔ جی وہ بالکل برے نہیں ہیں، بری تو میں ہوں، وہ تو لاکھوں میں ایک ہیں، میں نے دل ہی دل میں جواب دیا، اور ان کی چال سمجھ گئی کہ وہ مجھے نومی کے پلے باندھ کر اپنا سارا حساب کتاب چکانا چاہتے ہیں۔ وہ تو خیر اتنی بات کہہ کر چلے گئے، اور میں نے وہیں بیٹھ کر چائے کی ایک پیالی زہر مار کی اور اپنے کمرے میں آ کر منہ لپیٹ کر پڑ گئی۔ باہر عامیانہ گانے، بلکہ وہ گانے بازاری فقروں اور گھٹیا جملوں کے ساتھ فضا میں گونجتے رہے، اور میں کڑھتی رہی۔ یوں تو میں نے بہت ساری راتیں آنکھوں میں کاٹی تھیں، لیکن اس دن میں بہت بے چین تھی، میرا کرب ناقابل بیان تھا۔ آخر امی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا انہوں نے گھر کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں؟ ان کو یہ بھی خیال نہیں کہ میرے ابا کی روح کس قدر بے چین ہو گئی؟ کیا ان کی شرافت اور عزت اتنی سستی ہے کہ اس کو یوں نیلام ہو جائے؟
میں نہ جانے کب تک یہی سوچتی رہی، اور جب پچھلے پہر میری وحشت زیادہ بڑھی تو میں اپنی چارپائی سے اٹھی اور امی کے بستر پر لیٹ گئی۔ انہوں نے نیند میں مجھے محسوس کیا اور بولی، کیوں سمینہ، کیا تم کو ڈر لگ رہا ہے؟ خواب دیکھا ہے کوئی؟ اور پھر وہ سو گئیں اور میری بھی آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن چھٹی تھی، سبھی لوگ گھر میں تھے اور 9 بجے تک بستر پر لیٹ کر بلکہ لوٹ پوٹ کر چھٹی منا رہے تھے، لیکن میں نماز کے وقت بیدار ہونے کی عادی تھی، اس لیے اٹھ چکی تھی۔ میرے بعد امی اٹھی اور جب سورج نکل آیا میں اپنے کپڑے دھونے بیٹھی تو انہوں نے کہا، سمینہ، میں ذرا رضیہ کے یہاں جا رہی ہوں، خسرو اور پرویز پوچھیں گے تو بتا دینا۔ ہما سے کہیے میں بھی آ رہی ہوں، میں نے ان کی بات کے جواب میں کہا، کیونکہ میں خود اس کو اپنی رودات سنانے کے لیے بے چین تھی، لیکن امی میری بات سنی انسنی کر کے چلی گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو اس وقت رضیہ خالہ سے کوئی بہت ضروری کام ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں وہاں پہنچی تو میں نے سنا رضیہ خالہ سے کہہ رہی تھیں، تم ہی سوچو نعمان میں کیا خرابی ہے، پڑھا لکھا دولت مند لڑکا ہے، کار ہے، فون ہے، اور کیا چاہیے، لیکن سمینہ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ وہ ہے کہ جان دیتا ہے اور یہ ہے کہ اس سے خار کھاتی ہے۔ خسرو کہہ رہا تھا کہ وہ تو ہمارے اشارے کا منتظر ہے، جب کہو شادی کر لے، لیکن میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کے بعد انہوں نے داد طلب نظروں سے رضیہ خالہ کو دیکھا اور میں وہیں ٹھٹک گئی۔ پھر خود ہی امی نے رضیہ خالہ کو خاموش دیکھ کر کہا، میں کہتی ہوں کہ تم ہی اس کو سمجھاؤ، مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ ہاں، وہ میری بات نہیں ٹالتی، صرف اس لیے کہ میں نے آج تک کوئی بے تکی بات نہیں کی ہے۔ رضیہ خالہ نے جس لہجے میں کہا، امی نے شدت جذبات میں اس پر غور ہی نہیں کیا اور پھر بولی، تو پھر تم اس کو قائل کر دو گی نا؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کی دولت کا، خسرو اور پرویز کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے وہ اپنے روپوں سے ان دونوں کو خرید سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس معاملے میں سمینہ کو کیسے قائل کروں؟ اے لو، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ بات صرف یہی ہے کہ وہ بھاوجوں سے جلی ہوئی ہے، ان سے نفرت ہے، اس لیے ان کی کوئی بات نہیں مانتی۔ اس لیے تو میں یہ تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم خود بات کر لو یا ہما کے ذریعے دباؤ ڈالو۔ تمہاری باتیں بھی عجیب ہیں، تم یہ سوچو کہ کہنا میرا کام ہوتا ہے، ماننا نہ ماننا دوسرے کا۔ دور کیوں جاؤں، ریحان ہی کی بات کو لے لو، میں اس کی انسانیت اور شرافت کے معاملے میں تم کو قائل نہ کر سکی تو سمینہ کو کیسے قائل کروں؟ وہ تو پھر بھی بچہ ہی کہلائے گی، تم تو سمجھدار ہو۔ رضیہ خالہ نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ امی سے کوئی بات بنائے نہ بنی، اور میں آگے بڑھی تاکہ ہما کے کمرے میں جاؤں، اور امی نے بات بدلنے کی خاطر مجھ سے کہا، ارے سمینہ، تم ہو، ادھر آؤ، ایک بات تو بتاؤ، رات کو کیا تم نے کوئی پریشان خواب دیکھا تھا یا ڈر گئی تھی جو دھم سے میرے بستر پر آ گئی؟ ہاں، میں نے بھیانک خواب دیکھا تھا، میں نے آہستہ سے کہا اور رضیہ خالہ کی طرف دیکھنے لگی، اور انہوں نے کہا، واقعی؟ ہاں۔ کیا دیکھا تھا؟ امی نے سوال کیا۔ کچھ نہیں امی، بس اتنا ہی دیکھا تھا کہ ہمارے گھر کی چوکھٹ اکھڑ گئی ہے، اندر باہر کی کوئی قید نہیں رہی، کوئی روک، گلی کا گٹر کا پانی کوئی روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے اندر کمروں تک آ گیا ہے۔ میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور آپ کے پاس آ گئی۔ میں اتنی بات کہہ کر ہما کے کمرے میں چلی گئی اور امی نے سر پکڑ لیا، سن رہی ہو اس کی باتیں، کتنا زہر اگلا ہے؟ تو کیا بات غلط کہی اس نے؟ واقعی تمہارے یہاں تو اب گھر گھر نہیں رہا، بس یہی احساس ہوتا ہے کہ بازار میں بیٹھے ہیں۔ میں نے تو سمینہ کے باپ کی زندگی میں کبھی یہ رنگ ڈھنگ نہیں دیکھے تھے۔ وہ وقت اور تھا اور اب زمانہ اور ہے، اب تو جہاں جاؤ جدھر دیکھو ایسی آزادی کی ہوا چلی ہے۔ میں مانتی ہوں، لیکن ایسی بھی دنیا نہیں بدلی کہ جتنی تم نے چولا بدلا ہے۔ کیا تم اپنے گھر میں ہر شام کو ان لفنگے لڑکوں کو بٹھا کر ہی ہا کرنے سے روک نہیں سکتی؟ کیا تم کو اپنی جوان بیٹی کی عزت اور ناموس کا بھی کوئی خیال نہیں ہے؟ میں خسرو اور پرویز کے سامنے کیا بولوں؟ رہ گیا سمینہ کا معاملہ تو وہ بے پردہ ہے اور ہمیشہ سے مردوں کے ساتھ باہر کام کرتی ہے۔ اب میں اس کو کیا پھر موم کی مریم بنا دوں یا برقع پہنا دوں؟ امی نے جواب دیا، بے شک وہ بے پردہ ہے اور مردوں کے ساتھ اس نے کام بھی کیا ہے، لیکن آنکھوں میں شرم اور نظروں میں لحاظ ہے۔ دیدوں کا پانی ایسا نہیں مرا ہے جیسا کہ عروسہ اور ناجیہ کا ہے۔ تم چاہے برا مانو یا بھلا، انہی لوگوں کے لچھن دیکھ کر میں نے ہما کو تمہارے یہاں جانے سے روک دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن کیا کروں، وہ زندہ ہوتے تو اور بات تھی،
لیکن اب تو جو کچھ ہے یہی دونوں لڑکے ہیں، امی نے دبی زبان میں کہا۔ ہوا کرے، تم آخر ماں ہو، تم نے اپنا بھرم کیوں کھو دیا؟ جس وقت یہ لوگ بڑا مکان چیخ رہے تھے، اس وقت ان کو کان سے پکڑ کر بڑے مکان میں بھیج دیا ہوتا اور خود سمینہ کو لے کر یہاں عزت کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ میں کیا، سارا محلہ تمہارے ساتھ ہوتا اور چند ہی دن میں ان لوگوں کو دن میں تارے نظر آ جاتے۔ لیکن تم تو ایسی بہوؤں کے رنگ میں رنگی ہو کہ خدا کی پناہ۔ رضیہ خالہ نے پھر صاف صاف سنائی اور اس وقت تک سناتی رہیں جب تک امی وہاں سے چلی نہ گئیں۔ اس کے بعد میں بڑی دیر تک ٹھہری، بلکہ دن میں 2 بار چکر کیے، لیکن امی نے بھی میرے سامنے نومی کا نام نہ لیا۔ اور کچھ دن بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھیا اور بھائی جان اپنی رنڈلیوں کے پیچھے نومی کے اتنے مقروض ہو چکے ہیں کہ اب ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب میرے بھائی جان کے درمیان وہ اعصابی جنگ جو عرصہ دراز سے جاری تھی، کھلی لڑائی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بھائی جان میرے سامنے نومی کی تعریفوں کے پل باندھتے، بھاوجیں چپکے چپکے اس کے گن گا کر مجھے قائل معقول کرنے کی کوششیں کرتی، لیکن جوں جوں وقت گزرتا رہا میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا رنگ اور زیادہ پختہ ہو رہا تھا۔ اور چند دنوں بعد یہ نوبت آ گئی کہ میرے دل میں نہ صرف نومی بلکہ اس کا نام لینے والے تمام لوگوں سے نفرت ہو گئی۔ میں گھر آتی، بھیا اور بھائی جان سے نظریں بچا کر کمرے میں چلی جاتی۔ دن گزر جاتا، میں عروسہ اور ناجیہ کی صورت پر نگاہ تک نہ ڈالتی، اور اس نفرت نے گھر کی ساری فضا کو مگدر کر رکھا تھا، جس سے سب سے زیادہ میں متاثر تھی، کیونکہ عروسہ اور ناجیہ کو تو اس کی فکر نہ تھی کہ کسی پر کیا گزر رہی ہے۔ البتہ امی کچھ دنوں تک اس کشمکش میں میرا ساتھ دیتی رہیں، اس کے بعد وہ بھی انہی کی طرفدار ہو گئیں، اور اس کا انکشاف مجھ پر یوں ہوا کہ ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے رضیہ خالہ سے کہہ دیا کہ اس لڑکی یعنی سمینہ نے ہم سب کی جان عذاب میں مبتلا کر دی ہے، نہ ہم لوگوں کا لایا ہوا رشتہ اس کو پسند ہے اور نہ اپنے لیے خود انتخاب کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے، کچھ معلوم تو ہو۔ اس پر رضیہ خالہ پھر بپھر گئیں، اور میں سمجھ گئی کہ اب امی بھی اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ نومی کو اس کی تمام تر آوارگیوں اور گمراہیوں کے ساتھ مجھ کو قبول کر لینا چاہیے، تاکہ گھر کی فضا پرسکون ہو جائے، یا بالفاظ دیگر ان سانچوں میں ڈھل جانا چاہیے جو بھیا اور بھائی جان کو ان کے سسرال سے ملے تھے۔ ہاں، اس کو میری کمزوری کہیے یا ارادے کی مضبوطی، اصول پرستی کہیے یا پسند ناپسند کا معیار، کہ میں ریحان کو اس کی غربت کے ساتھ بھی اپنانے کے لیے تیار تھی، لیکن نومی کے گھر میں ریل پیل ہونے کے باوجود ٹھکرا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نومی نے گھر کی محدود 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے مجھے لبھانے کی پوری کوشش کی، نظروں سے پیام الفت کے ذریعے، کبھی فقروں اور سرگوشیوں میں، کبھی تحفے تحائف بھیج کر، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی، اور قبل اس کے کہ نومی میری طرف سے بالکل مایوس ہو جائے، عروسہ اور ناجیہ نے مجھے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں کنگال ریحان میں ایسے کیا لال لگے تھے کہ تم اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھیں۔ مانا کہ وہ صورت شکل کا برا نہ تھا، لیکن گھر میں کچھ کھانے کو بھی تو ہو، کوئی پوزیشن بھی ہو، کوئی حیثیت بھی تو ہو۔ رہتا ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی گندگی گلیوں میں شریف آدمی جاتے ہوئے کترائیں، مالی حالت اتنی ابتر کہ ایک مرتبہ تم کو کہیں باہر سیر کرانے لے جائے تو ہفتہ بھر فاقہ کرنا پڑے۔ جی میں جانتی ہوں، لیکن ہم ایسی تفریح کو قطعی ضروری نہیں سمجھتے جس کے بعد انسان فاقے کرے اور بھوک سے بچنے کے لیے گھر گھر قرض مانگے۔ رہ گیا گندی گلی کا سوال، تو یہ اپنا مقدر ہے، کنول کیچڑ میں رہ کر بھی پاک صاف رہتا ہے، اور بعض مرتبہ گندی گلی کا کیچڑ مسجد سے زیادہ مقدس گھروں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ میری آخری جملے کی واقعی کوئی کاٹ نہ تھی، عروسہ اور ناجیہ کے سر سے لگی اور تلووں میں بچھی، اور گھر میں وہ لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ خدا کی پناہ۔ تو انہوں نے فوراً جا کر امی سے شکایت کی، امی نے الٹا مجھے ڈانٹا، اور آخر میں وہی ٹیپ کا بند کہ سمینہ کو اگر یہاں رہنا ہے تو بھائیوں کی مرضی کے مطابق رہے، ورنہ ہم لوگوں کا گزر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ بات زیادہ بڑھی تو بیچاری رضیہ خالہ پھر مداخلت کی اور کہا، تم دونوں سچ کہتی ہو، اگر تمہارا گزر ساس اور نند کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو تم اپنی پوزیشن کے مطابق گھر لے سکتی ہو۔ لڑکیاں تو شادی کے وقت تک گھر میں رہنے اور بسنے کی چیز ہوتی ہیں، البتہ لڑکے شادی کے بعد علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ خدا رکھے تمہارے میاں کماتے ہیں، تم کو بھی گھر لے کر بیٹھنا چاہیے، بوڑھی ساس کب تک اپنی ہڈیاں پیلا کریں گی۔ اور اس کے بعد جب یہ طوفان تھما تو پتہ چلا کہ مجھے ریحان سے شادی کی اجازت مل چکی ہے، مگر اس طرح کہ اس گھر کا کوئی فرد شریک نہ ہوگا۔ اگر میں چاہوں تو اس سے خود شادی کر کے یہاں سے جا سکتی ہوں،
ظاہر ہے کہ یہ بات کسی بے غیرت اور بے حیا لڑکی کے لیے ہی خوشکن ہو سکتی ہے، میرے لیے تو اماں اور بھائیوں کی طرف سے کھلا ہوا چیلنج تھا۔ میں ریحان کو صرف اس قیمت پر حاصل کر سکتی ہوں کہ گھر کی عزت اور والدین کی غیرت دونوں نیلام کر دوں اور زندگی بھر کے لیے بھاوجوں کے طعنے سنوں۔ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح چاہیں بہا کر آئی تھیں ان کا دل جانتا تھا، اور وہ یقینی طور پر مجھے اپنے سے بدتر دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں اس بات پر رات کو بستر پر لیٹ کر بہت روئی اور دیر تک یہی سوچتی رہی کہ امی نعمان کے ساتھ تو مجھے بیانے پر تیار ہیں، کیونکہ بھیا اور بھائی جان گلے گلے تک اس کے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ریحان کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کر رہی، کیونکہ اس سے ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ اب بھیا اور بھائی جان ناجیہ اور عروسہ کے ساتھ کھل کر میدان میں آ گئے تھے۔ ہر بات بالکل صاف اور واضح ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کی مرضی یہی تھی کہ یا تو میں اپنی خوشی سے کہیں شادی کر لوں یا پھر ان کی غرض پر اپنی زندگی داؤ پر لگا دوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری محرومیاں اور ناکامیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اختر بھائی کے بعد ریحان کو بھی میں کھو چکی تھی۔ جمیلہ آپا رضیہ خالہ کے ساتھ امی کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھیں کہ خدا کے لیے نومی کا خیال چھوڑ دیں۔ کہنے کو تو وہ یہی کہتی تھیں کہ تم دونوں کو اختیار ہے، کسی اچھی جگہ سمینہ کا رشتہ تلاش کرو، میں شادی کر دوں گی، لیکن میں جانتی تھی کوئی بھی ان کے معیار پر پورا نہیں اترے گا، اور جس کے ساتھ میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکوں وہ شخص میرے بھاوجوں کو پسند نہ ہوگا، اور وہ یہی کہیں گی کہ سمینہ چاہے تو شادی کر لے۔ میں ان باتوں سے اتنی عاجز تھی کہ خدا کی پناہ گھر میں میری حالت اجنبیوں بلکہ پردیسیوں سے بھی بدتر تھی۔ عالم یہ تھا کہ میں صبح منہ اندھیرے اٹھتی، الٹا سیدھا ناشتہ زہر مار کرتی، چائے بنا کر خود پیتی اور ایک پیالی امی کو پکڑاتی، اور خاموشی کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ دوپہر کا کھانا وہیں کھاتی، دل کو اچھی بری بات جمیلہ آپا سے کہتی اور دوپہر کی چائے وہیں پی کر شام کو گھر آتی اور بغیر کسی سے بات کیے چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑ جاتی۔ نہ خود کسی کی صورت دیکھتی، نہ کسی کو اپنی شکل دکھاتی۔ بھائی جان کے کمروں سے ہنسی مذاق کی آوازیں آتی، جس کے بعد فلمی گانوں اور گھٹیا فقروں کی آوازیں سنائی دیتی، پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی، اور جب ان میں سے کوئی اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لیتی تو میں یا تو ہما کے یہاں چل دیتی یا پھر اپنی کوٹری کی بتی بجھا کر تکیے میں منہ دے کر ابا کو یاد کر کے رو لیا کرتی۔ امی جب اپنی دل فریب تفریح سے فرصت پاتی یا اس محفل سے لطف اندوز ہونے کے بعد باہر آتی تو مجھ سے کہتی، کیا بات ہے سمینہ، خدا خیر کرے، تم اندھیرے میں کیوں پڑی ہو؟ اس لیے کہ میری تقدیر میں اب اجالا نہیں ہے۔ فضول باتیں مت کرو، اف اللہ، میرا تو اس اندھیرے میں دم گھٹ جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اجالوں کی ساتھی ہیں، اجالوں میں جائیے، مجھے اندھیروں میں رہنے دیں۔ تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، معلوم نہیں کہ تو کیا کرنے والی ہے۔ میں کچھ نہیں کر رہی ہوں، جو کچھ کر رہی ہیں ان کو روکیے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں اس اندھیرے کے باوجود نہیں بھٹکوں گی، حالانکہ لوگ اجالوں میں بھٹک رہے ہیں۔ تو نے تو اپنی اور میری دونوں کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ آخر لڑکیاں سب گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن تیری طرح جنجالی کوئی نہیں ہوتا۔ تو کم وقت از خود ہنستی بولتی ہے، نہ دوسروں کو ہنسنے کھیلنے دیکھ سکتی ہے۔ دنیا سے نرالی طبیعت ہے، دنیا سے نرالا مزاج۔ امی، آپ کا جو چیز چاہے مجھے کہہ لیجئے، آپ کو حق ہے، آپ مجھے مار سکتی ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنی اس دہلیز اور چوکھٹ کو باقی رہنے دیجئے جو گھر اور بازار کے درمیان حد فاضل ہے۔ مجھے اور کسی کے بدلنے کا غم نہیں ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کیوں اور کیسے بدل گئیں۔ کیا آپ بھیا اور بھائی جان کو اس راہ پر جاتے ہوئے نہیں روک سکتی تھی؟ کیا آپ یہ نہیں سوچتی کہ ابو کی زندگی میں لوگ ہمارے گھر کو کن نظروں سے دیکھتے تھے اور آج کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب میرے سوچنے کی باتیں ہیں، تیرے سوچنے کی نہیں۔ خواہ مخواہ کا بیر باندھا ہے اپنی بھاوجوں سے، اور بھائیوں سے بھی برائی مول لے رہی ہو۔ اس گفتگو کے بعد بات ختم ہو جاتی، میں سر جھاڑ منہ پھاڑ اپنے کمرے میں پڑی رہتی، یا رات کے کھانے پر اول تو میں کسی کو یاد ہی نہ آتی، اور اگر کوئی غلطی سے پوچھ لیتا تو امی یہی جواب دیتی کہ سمینہ کا جب دل چاہے گا کھانا کھا لے گی، اس کو کسی نے روکا نہیں ہے۔ میں ایسی بات پر جل جاتی کہ نہ کوئی مجھے بلاتا، نہ میں ان سب کے درمیان گھس کر ہنسی مذاق میں شریک ہوتی، بالکل ایک ناپسندیدہ اجنبی کی طرح ایک کونے میں بیٹھی اپنے گھر کی بربادی کا تماشا دیکھتی رہتی۔ نومی اب پورے گھر پر جھا چکا تھا، کیونکہ بھیا اور بھائی جان اس کے قرض میں دبے ہوئے تھے، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو
میں نومی سے شادی نہیں کروں گی۔ اور جب نومی میری طرف سے پوری طرح مایوس ہو گیا تو اس نے فلمی ویلن کی طرح اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بجائے صرف اپنے قرض کا تقاضا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارا چھوٹا سا مکان جس میں ہم سر چھپائے بیٹھے تھے ایک بار پھر داؤ پر لگنے لگا۔ پہلی بار جب میں نے سنا تھا اس وقت میں بہت روئی تھی، میں نے بہت واویلا مچایا تھا، لیکن اب کی بار میں دل پر پتھر رکھ کر بیٹھی رہی، جو ہوتا ہے ہو جائے، میری بلا سے۔ یہ تھا میری سوچ کا انداز۔ اور اس کے بعد ایک دن امی نے پھر بڑے پیار سے کہا، سمینہ بیٹی، کیا تم واقعی یہی چاہتی ہو کہ یہ گھر بک جائے اور ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ کیا تجھے اپنے ابو کی دہلیز سے محبت نہیں ہے؟ ابو کا نام سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل پڑے، اور میں نے رو کر بلکہ چیخ کر کہا، اگر ابو کی ناموس اور ان کی دہلیز سے محبت نہ ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ انہی کی عزت کا خیال ہے جو مجھے آپ کی مرضی کے خلاف گھر بسانے سے روکے ہوئے ہے، انہی کی ناموس کا پاس ہے جو مجھے آپ لوگوں سے اجنبی بنائے ہوئے ہے۔ میرے خیال میں اب ان کا مقدس نام اس گھر میں نہ لیا جائے تو بہتر ہے۔ میری بات امی کے دل پر تیر کی طرح لگی، وہ سناٹے میں آ گئیں۔ ایسا معلوم ہوا جیسے چند لمحوں کے لیے ان کا سویا ہوا ضمیر، پھر وہ ہر بات کی طرف سے آنکھیں بند کر کے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں، تو ایسی باتیں کیوں کرتی ہے بیٹی؟ آخر تجھے اس گھر سے کیوں بیر ہے؟ زمانہ بدلتا رہتا ہے، وقت اور حالات یکساں نہیں رہتے۔ اب اگر تمہاری بھاوجیں ہستی بولتی ہیں تو کیوں اپنا دل کڑھاتی ہے؟ آخر زندگی کے تقاضے یہ بھی تو ہیں۔ ہاں ہوں گے، اور اب وقت کے تقاضے یہ بھی ہیں کہ آپ اس گھر کو بیچ کر بھیا اور بھائی جان کا قرض ادا کر دیں۔ سمینہ تو میرا مطلب کیوں نہیں سمجھتی؟ میں خوب سمجھتی ہوں امی، لیکن آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ یہ مکان بیچ دیں، اثاثہ بیچ دیں، میں بولنے والی کون؟ یہ سوچ کر پھر ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے؟ امی نے دلگیر ہو کر کہا، یہ میرے سوچنے کی نہیں بلکہ بھیا اور بھائی جان کے سوچنے کی باتیں ہیں۔ اگر میری سوچ، میری بات آپ کی نظروں میں صحیح ہوتی تو میں آپ کو لے کر یا آپ مجھے لے کر اس گھر میں عزت سے بیٹھی ہوتی، اور بھیا اور بھائی جان اپنی نہیں انہی ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالتے، اپنے اپنے گھروں میں عیش کرتے۔ ایسا گھر جہاں آپ شریف لوگ آتے کترائیں، بک جانا ہی اچھا ہے۔ امی میرے اس تند و تیز جواب پر تل ملا کر چلی گئیں اور بظاہر بات ختم ہو گئی، لیکن مسئلہ بڑا سنگین تھا، اس لیے پھر رضیہ خالہ آئیں، ان سے مشورہ ہوا، جلی کٹی سنانے کی رہی کسر انہوں نے پوری کی۔ پھر نوشینہ کی ماں سے مشورہ ہوا، انہوں نے اس مکان کو گروی کر کے پیسہ لینے کا مشورہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں اس بات پر تیار ہوں تو وہ ایسا سرمایہ دار فراہم کر دیں گی جو اس کو رہن رکھ لے۔ اور جب یہ کھچڑی پک رہی تھی تو رضیہ خالہ نے ایک دن اپنے گھر بلا کر مجھ سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو سمینہ؟ میں اب کچھ نہیں چاہتی، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسی بات نہ کرو، مجھے بتا دو بیٹی، میں ان سے وہی کراؤں گی جو تم چاہو گی۔ انہوں نے کمال شفقت سے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں صرف اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، مجھے صرف اپنے ساحل کی تمنا ہے، مجھے اس گھر سے اب کوئی مطلب نہیں، امی چاہے رکھیں یا بیچیں۔ میں نے سچی سچی بات کہہ دی، اور رضیہ خالہ دم بخود میرے پاس بیٹھ گئیں۔ میں تیرے جذبات سمجھتی ہوں بیٹی، تیرے احساسات کی قدر کرتی ہوں۔ کیا کروں، کاش مسعود میری آخری اولاد ہونے کے بجائے پہلی اولاد ہوتا تو میں تجھے اس طرح نہ چھوڑتی۔ اور اب بھی یقین کر، جس طرح مجھے ہما کی فکر ہے اسی طرح تیری فکر ہے، لیکن تیری امی تو نہ آگے چلنے دیتی ہیں نہ پیچھے۔ خیر اس وقت ان باتوں کا موقع نہیں ہے، میں تو صرف نومی کے قرضے اور اس کے گھر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ میں کیا بتا سکتی ہوں سوائے اس کے کہ ان کو گھر بیچنا ہے، بیچ ڈالیں، لیکن رہن نہ کریں۔ ہاں جو روپیہ ملنا ہے اکٹھا مل جائے، جس طرح برباد ہونا ہے برباد ہو جائے، اور پھر زندگی میں جو ٹھوکریں لگنا ہے وہ بھی لگ جائیں۔ تباہی ہی ہے تو مکمل ہی تباہی کیوں نہ ہو۔ سمینہ، تمہارا دل تو واقعی بہت جلا ہوا ہے۔ ہاں میں بہت خود غرض ہوں، میں اپنے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، اس کو بیچ کر امی اس جنجال کو ختم کر دیں تو بہتر ہے۔ رہن ہوگا تو پھر کوئی میرے جسم و جان کے تقاضے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، نومی نہ صحیح اس کا کوئی اور بھائی صحیح۔ میں نے بمشکل اپنے دل کی بات کہہ دی، اور رضیہ خالہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ سمجھی، اچھا تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گی، انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد جب بھیا اور بھائی جان کو، عروسہ اور ناجیہ کو معلوم ہوا کہ میں گھر بیچنے کے معاملے میں
کوئی مزاحمت نہیں کر رہی ہوں تو ایک نیا طوفان آ گیا۔ ہے ہم نے تو ایسی لڑکی دیکھی نہیں جس کو اپنے گھر سے محبت نہ ہو۔ آخر سمینہ کس دل سے اس بات پر تیار ہو گئی کہ یہ گھر بک جائے؟ عروسہ نے کہا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو جان کی باز ہی لگا دیتی، لیکن باپ کے گھر کو نہ بکنے دیتی، ناجیہ نے گرہ لگائی۔ اور میرا دل اس وقت جل کر خاک ہو گیا جب امی نے یہ سب باتیں سنی اور شربت کے گھونٹ کی طرح پی گئیں۔ لیکن میں زخمی ناگن کی طرح پلٹی اور پھنکار کر بولی، آپ سچ کہتی ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہی ہیں کہ میں ان بغیرت بھائیوں کی بہن ہوں جنہوں نے باپ کی عزت بیچ دی۔ میں گھر بیچنے کا مشورہ دے رہی ہوں تو کیا برا کر رہی ہوں؟ ظاہر ہے کہ میرا یہ جواب بارود میں چنگاری تھا۔ پھر جو گھر میں دھماکے شروع ہوئے تو خدا کی پناہ، لیکن میں بھی ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنے ارادوں پر ڈٹی رہی۔ اور جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ میں اس معاملے میں بالکل غیر متعلق ہوں، نہ تنخواہ سے قسط دینے کے لیے تیار ہوں، نہ کہیں سے قرض کا کوئی انتظام کر رہی ہوں، تو ایک دن دونوں نے کہا، سمینہ تم نے کیا سوچا؟ ہم اس قرض کے بوجھ سے کیوں کر سبق دوش ہوں؟ سوچنے کے لیے آپ دونوں موجود ہیں، میں کیوں سوچوں؟ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ گھر نہ رہا تو تم کہاں جاؤ گی؟ بھائی جان نے کہا، جہاں امی جائیں گی۔ جب تک وہ اپنے کولے سے لگائے رہیں میں بھی انہی کی گود میں بیٹھی رہوں گی، چاہے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھیں یا حویلی میں۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور عروسہ نے کہا، دیکھ لیا، آخر اس نے کولے سے لگا کر بٹھانے کا تانا دے ہی دیا۔ اور نہ کرو بہن کی شادی، جب وہ گھر بسانا چاہتی ہے تو آخر آپ لوگ کیوں اس کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ ہم نے تو معاملہ اس کی پسند ناپسند پر چھوڑ دیا ہے، اس کی زیادہ اور کیا کریں؟ بھائی جان نے جواب دیا۔ غرض کے بہت تو میں ہوئی، اور جب ان سب کو یقین ہو گیا کہ میں نہ مکان کی فروخت میں مزاحمت کر رہی ہوں، تو امی نے اپنا وہ زیور فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا جو انہوں نے میرے لیے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ گھر کے تانبے کے وہ پرانے برتن علیحدہ کرنے پڑے جو امی کے جہیز کے تھے۔ لیکن اس میں بھی ان کا دل ایک بار دکھا اور پھر مجھ سے کہا، سمینہ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ میں وہ سارا زیور اور تانبے کے برتن بیچ دوں جو تیرے لیے رکھے تھے۔ آپ کی مرضی۔ تجھے زیور کا افسوس تو نہیں ہوگا؟ نہیں، میں انسان کے اخلاق اور کردار کو زیور سمجھتی ہوں۔ اگر لڑکیاں سونے میں پیلی اور چاندی میں اجلی ہو بھی جائیں اور اخلاقی کردار نہ ہو تو لوگ سونے کی چمک دیکھ کر ان کو اعلیٰ و عرفہ تو نہیں سمجھتے۔ امی میری ایسی جلی کٹی پر چپ رہیں اور 3-4 دن بعد خاموشی سے گھر کا سامان یعنی کہ برتن کے ساتھ اپنا سارا زیور فروخت کر دیا۔ لیکن پھر بھی قرض کا بوجھ نہ اترا، اور طے یہ پایا کہ بھیا اور بھائی جان دونوں اپنی اپنی تنخواہوں میں سے ایک مقررہ بھاری رقم ماہانہ نکال کر قرضے کی ادائیگی میں دیں گے۔ اور اس فیصلے کے 2-1 روز بعد بھیا نے میرے کمرے میں آ کر بطور خاص کہا، سمینہ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ مقروض ہیں، آدھی آدھی تنخواہیں تقریباً قرضے میں جا رہی ہیں۔ ہاں جانتی ہوں۔ پھر تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا؟ کیا تم بھی کوئی مدد کر سکتی ہو ہماری؟ مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ایک تو میری تنخواہ برائے نام ہے، دوسرے یہ کہ اب اس ملازمت سے تھک چکی ہوں، سوچتی ہوں کہ آرام کروں۔ میری بات سن کر ان کا دل دھک سے رہ گیا اور گھبرا کر بولے، تم یہ فیصلہ اتنے نازک وقت پر کر رہی ہو؟ ہاں، اس سے پہلے ابو کی موت پر جو نازک وقت آیا تھا اس وقت بھی میں نے اپنی تعلیم اور مستقبل کی قربانی آپ کی خاطر دی تھی، اور اب اس وقت قربانیاں آپ کو دینا ہوں گی۔ اس وقت آفت ناگہانی تھی اور اب اپنی لائی ہوئی۔ میری بات سن کر وہ خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے، لیکن اب گھر میں دوسرا ہنگامہ ہوا کہ سمینہ نوکری چھوڑ رہی ہے۔ دوسرے دن جب میں اپنے کام سے واپس آئی تو گھر میں ایسا سناٹا تھا کہ خدا کی پناہ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ کر گزر گیا ہے۔ میں ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر چائے زہر مار کی اور پھر اپنے کمرے میں جانے لگی تو امی نے آہستہ سے کہا، سمینہ تم کو تمہاری رضیہ خالہ بلا رہی ہیں۔ اور میں اچھا کہہ کر ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑے پیار سے مجھے بٹھایا، 2 بار چائے پلائی اور بولی، کیا تم واقعی نوکری چھوڑ رہی ہو؟ نہیں تو پھر گھر میں یہ شوشہ کیوں چھوڑ رہی ہو؟ جب سے ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ تم اپنی امی کو تو جانتی ہو، ناجیہ کی بات کریں گی نہ عروسہ کی، بس تمہارا نام جھنڈے پر چڑھا ہوا ہے۔ سیدھی میرے پاس آئیں اور بولی، سمینہ نوکری چھوڑنے کی حماقت کر رہی ہے۔ ہاں میں نے صبح بھیا سے ہی کہا تھا، اور واقعی چھوڑ دوں تو کوئی کیا کر لے گا؟
ہاں، قاعدے سے تو تمہارے دونوں بھائیوں کو اب تمہاری ذمہ داریاں اٹھانا چاہیے تھیں، لیکن امی کو تو یہ غم ہے کہ اب تمہارے دینے کے لیے ان کے پاس زیور ہے نہ برتن۔ اگر کوئی شخص تمہاری نوکری یا تنخواہ پر تم سے شادی کرنے والا ہوگا تو وہ بھی بھاگ جائے گا، انہوں نے کہا۔ خیر، میں جانتی ہوں امی ان فالتو باتوں کو سوچنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتی۔ ان کو تو فکر یہی ہے کہ اگر میں نوکری چھوڑ دوں تو پھر ڈوبتوں کو تنکے کا سہارا بھی نہ ملے۔ میں کیا کروں سمینہ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ عروس اور ناجیہ کو تو چھوڑو، آخر تمہاری امی کو اس بڑھاپے میں کیا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا، اور پھر کچھ دیر تک ہم اس مسئلے پر گفتگو کرتے رہے جس کا کوئی حل نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں رضیہ خالہ تو رضیہ خالہ، کوئی معمولی سوچ بوجھ کا آدمی بھی مجھے نوکری چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتا، اور میں خود بھی جانتی تھی کہ دن بھر میں میرا گھر میں پڑا رہنا کتنا اذیت ناک ہے، نہ صرف عروسہ کے لیے بلکہ خود میرے لیے بھی۔ اب تو اپنا پیسہ ہے، اپنا ہاتھ ہے، کل کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے یہ شوشہ صرف بھائیوں کے لیے چھوڑا تھا۔ اس پر وہ ہنسنے لگیں اور بولیں، اچھا تو میں باورچی خانے جاتی ہوں، تم جاؤ ہما کے پاس۔ اور جب میں ہما کے پاس پہنچی تو پتہ چلا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے، یعنی رضیہ خالہ کسی دور پرے کی بہن اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے۔ لڑکے کی تصویر ہما کے پاس ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیلات مجھ کو ہما نے بتائیں۔ لڑکے کا نام اسلم تھا، وہ مارٹن روڈ کے سرکاری کوارٹروں میں رہتا تھا، کسی محکمے میں کلرک تھا، باپ مر چکا تھا، بیوہ ماں اور 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ عزت سے گزر کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اسلم کی تنخواہ میں گزر نہیں ہوتا تھا، اس لیے دونوں لڑکیاں اسکول سے واپسی کے بعد سلائی میں ماں کا ہاتھ بٹاتی اور اس طرح گھر میں روزانہ ہانڈی کا خرچ نکل آتا۔ لڑکے کی ماں اور دونوں بہنیں مجھے غالباً صبا کی شادی میں ہما کے یہاں دیکھ چکی تھیں، اس لیے اب دیکھنے سننے کا بھی سوال نہ تھا۔ میں نے ہما کی بات بڑے غور کے ساتھ سنی، اور اگر ایمان کی بات پوچھی جائے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں اس اذیت کدے سے نکلنے کے لیے ہر قیمت پر تیار تھی، اور یہ جانتی تھی کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ چٹنی روٹی میں بمشکل گزر بسر کرنا ان بھائیوں اور بھاوجوں کے زرد پلاؤ سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہاں میری عزت ہوگی، یہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ وہاں میرے خلوص کی قدر ہوگی، یہاں کوئی قدر والا نہیں ہے۔ وہاں میرا رفیق ہوگا، یہاں کوئی شفیق نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو سمینہ؟ یہی کہ میں تم کو کیا جواب دوں، سوچ لو اچھی طرح سے۔ سوچ رہی ہوں، کہہ تو دیا تم سے کہ میرا اپنا گھر بہر قیمت اس جہنم سے بہتر ہوگا۔ ہاں بات تو یہی ہے، لیکن تم کو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ ان لوگوں کے پاس شرافت اور خلوص کے سوا کوئی دولت نہیں ہے، بڑے نیک اور سیدھے لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، لیکن کیا تم کو یقین ہے کہ امی اس بات کو منظور کر لیں گی؟ میں نے الٹا سوال کیا۔ یہ سب تم امی پر چھوڑ دو، ہم لوگ تو صرف یہ سننا نہیں چاہتے ہیں کہ سمینہ تیار نہیں ہے، ہما نے جواب دیا، اور میں نے آہستہ سے کہا، میں نے تو اپنی زندگی کے لیے ریحان کے ساتھ بھی رشتے پر تیار تھی، اس بیچارے کے حالات تو اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔ میں تمہاری الجھن سلجھن سمجھتی ہوں، ہما نے جواب دیا، اور اس کے 2-3 دن بعد رضیہ خالہ نے اسلم کے رشتے کو باقاعدہ امی کے سامنے پیش کیا، جس کو سن کر امی زار و قطار رونے لگیں اور رو کر بولیں، تمہاری بات میرے سر آنکھوں پر، لڑکے اور اس گھرانے کو میں نے نہ دیکھا، تم نے دیکھ لیا، لیکن اب میرے پاس کیا ہے جو میں سمینہ کے ہاتھ پیلے کروں؟ نہ زیور ہے، نہ برتن، کہاں سے لاؤں، کہاں سے پاؤں؟ ذرا اس قرض سے نجات ملے تو کچھ جوڑوں بٹوروں۔ میں جانتی تھی کہ تم یہی جواب دو گی، اور اس کے لیے میں پہلے سے تیار تھی۔ میں نے اسلم کی امی کو ہر بات بتا دی ہے، ان کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، بیٹا صرف ایک ہے اور 2 بیٹیاں، بیاہنے کو باقی ہیں، وہ خود انہی پریشانیوں میں ہیں جن میں تم ہو، اس لیے دین لین کا کوئی سوال نہیں ہے، ان کو صرف شریف اور گھر سنبھالنے والی، نباہ کرنے والی لڑکی چاہیے۔ اس لیے میں نے سمینہ کے لیے کہا ہے، رہ گئی دولت تو وہ بیٹی کی قسمت سے آتی ہے، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، اسلم ترقی کرے گا، بڑی صلاحیت ہے۔ انہوں نے امی کو قائل کرنا چاہا، اور پورے 1 گھنٹے کی بک جھک کے بعد یہ طے پایا کہ امی بھیا اور بھائی جان کی مرضی کے بغیر جواب نہیں دے سکتی۔ خیر، بقول رضیہ خالہ کے نہ بھیا دور تھے نہ بھائی جان، ان سے بھی پوچھا گیا، اور وہاں سے بھی وہی بات نکلی کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جب بات زیادہ بڑھی تو رضیہ خالہ نے جھنجھلا کر کہا، اور اگر تمہارا قرض 10 برس تک ادا نہ ہوا تو کیا تم 10 برس تک سمینہ کو بٹھائے رکھو گے؟
آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ اور ان غریبوں کو کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، ان کو صرف لڑکی چاہیے، کیونکہ ان کے آگے خود 2 بیٹیاں ہیں، اور تم یقین کرو اس کے بعد تم کو کوئی ایسا گھرانہ نہیں ملے گا جس کا کوئی مطالبہ نہ ہو۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، بھائی جان نے کہا۔ کتنا کرو گے؟ جہاں اپنی ضرورتوں کے لیے ہزاروں روپیہ قرض لے چکے ہو، وہاں اس کے لیے بھی کچھ روپیہ لے لینا، جا کے جہیز اور زیور کو چھوڑو۔ کیا باتیں کرتی ہیں آپ رضیہ خالہ، ایک ہی تو بہن ہے ہماری، کیا ہم اس کو یوں ہی بیاہ دیں؟ اور پھر غریب یہاں دکھ اٹھانے کے بعد وہاں بھی دکھ اٹھائے، یہاں بھی غریب نوکری کرتی رہی اور وہاں جانے کے بعد بھی نوکری کرتی رہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو سکھ چین نصیب ہو۔ غرض کہ انہوں نے لاکھ سمجھایا، لیکن بھیا اور بھائی جان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے اونچے اونچے خواب اب تک باقی ہیں، وہ خیالوں میں اب تک پرستان کی سیر کر رہے ہیں، ایسے منصوبے بنا رہے ہیں جو وہ پورے نہیں کر سکتے۔ بیچاری رضیہ خالہ خاموش ہو گئیں اور تھک ہار کر ایک بار پھر امی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، اور بات جہاں تھی وہیں کی وہیں رہی۔